बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे तक़सीम हिंद के वक्त जो है वो हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 585 ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने ये फ़ैसला करना था कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। अब ये फ़ैसला जो होना था, जो वहाँ की रियाया थी उसके साथ मिलकर हुक्मरान ने या जो रियासत का वाली था उसने मिलकर ये फ़ैसला करना था, और बुनियादी तौर पे जो अवाम है, अवाम की राय को मुकद्दम जाना था। तो ये बेसिकली एक फार्मूला था जिसके मुताबिक उन रियासतों ने फ़ैसला करना था कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ। अब जो रियासत कश्मीर थी, उसका जो महाराजा था, और महाराजा के नीचे अवाम जो थी, अवाम में 80% से ज़ायद जो है वो मुस्लिम आबादी थी, और उन्होंने जो फ़ैसला किया, उन्होंने ये कहा कि हमने जो है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करना है। अच्छा, इसका जो बुनियादी वहाँ पे जो तंजीम थी, जो उनकी नुमाइंदा जमात थी, वो ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। उसने 19 जुलाई 1947 यानी पाकिस्तान के बनने से भी पहले 19 जुलाई 1947 को आबी गुज़र की रिहाइश गाह जो थी वो थी सरदार इब्राहीम मरहूम की रिहाइश गाह, जो आज़ाद कश्मीर के पहले बानी सदर भी रहे, उनकी रिहाइश गाह थी। उस पे ये फ़ैसला किया गया कि हमारी मंजिल जो है वो पाकिस्तान है। अच्छा, जो रेजोल्यूशन पास की गई उसके अंदर बुनियादें भी फराहम की गई। क्या क्या बुनियादें हैं जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि हमें पाकिस्तान ही के साथ जाना है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है? तो ये उन्होंने क्लियर कट अपना मैंडेट जो है वो बता दिया और अपनी इंटेंशन बता दी, कश्मीरी अवाम की इंटेंशन बता दी 19 जुलाई 1947 को। इसे यौम इल्हाक़े पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है इस दिन को, और इस दिन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस पर ज़रा बात करेंगे आज के पहले मौजू में। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ़ करवा देते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में शेख अब्दुल मतीन साहब ने, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। AVM रिटायर्ड इजाज़ मलिक साहब ने ज्वाइन किया है, आप नामवर तजियाकार हैं। डॉक्टर गुल आयशा भट्टी साहिबा हमारे साथ हैं, नामवर तजियाकार हैं। आप तीनों मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तक़सीम हिंद से एक माह से भी कम दिन बाकी रह गए थे तो 1947 में कश्मीरियों ने अपनी किस्मत का फैसला कर लिया था। ये 19 जुलाई 1947 का ही दिन था जब कश्मीरी रहनुमाओं और तंजीमों ने तक़सीम हिंद से कबल ही अपना मुस्तक़बिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता कर लिया था। Kashmir has never been an integral part of India. Even the Indian government has accepted in the UN that it's not an integral part of India. 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर के इलाके आबी गुजर में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की रिहाइशगाह पर होने वाले ऑल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास में कश्मीरियों के हकीकी नुमाइंदों ने इलाके पाकिस्तान की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की थी। तंजीमों ने करार दिया था कि कश्मीरी अपना मुस्तक़बिल पाकिस्तान से वाबस्ता रखना चाहते थे, मगर गासिब भारत ने कश्मीरियों के फैसलों को यकसर नज़रअंदाज करके फ़ौज को कश्मीर जन्नत नज़ीर में भेज दिया और आज़ादी मांगने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तक़सीम के फ़ौरन बाद जम्मू शहर और इसके आसपास कश्मीरी मुसलमानों का कत्ले आम किया गया। 76 साल गुजर जाने के बावजूद कश्मीरी अवाम अब भी 8 लाख से ज़ायद भारतीय काबिज़ अफ़वाज की मौजूदगी में इस मकसद के हुसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। शेख अब्दुल मतीन साहब फरमाइएगा, इल्हाक़े पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए क्यों नागुज़ीर था? ये जो 19 जुलाई 1947 की जो करारदाद है, जिसको इल्हाक़े पाकिस्तान की करारदाद कहते हैं, ये एक तारीख़ी करारदाद थी और इसकी बहुत बड़ी इफ़ादत थी। और जिस तरह आपने ख़ुद भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि जब तक़सीम हिंद का फार्मूला पेश किया गया है, जो फिर वहाँ पे रियासतें थे, तो इसी तरह जो महाराजा वहाँ पे था, यानी पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले ही कश्मीरियों ने अपने आप को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया है। और वो कौन से लोग थे जो वहाँ पे मौजूद थे, यानी 46 जो है जिन्होंने उस करारदाद पे उस वक़्त दस्तखत किए हैं, और उसमें से उस वक्त जो थे 22 वो लोग थे जो रियासती यानी जो असम्बली उस वक्त थी उनके मेंबर थे। यानी गाज़ी मिलत सरदार इब्राहीम खान मरहूम के घर में यानी आबी गुज़र में जो करारदाद पास हुई है, उसमें कश्मीर के लोगों ने अपने अपने आप को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया है। और आज भी अगर हम देखेंगे
इस वक्त 2024 है, इसी करारदाद को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि बाद में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी हुई है और सलामती कौंसिल की 18 करारदादें भी कश्मीर के हवाले से पास हुई है, और जो इस वक्त भी कश्मीरियों को सज़ा मिलती है, ये उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो यही चाह रहे हैं कि एक तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो वो करारदादे है उसमें जब लोगों को पूछा जाएगा, क्योंकि कश्मीर पे जो है भारत जो है ताकत के बलबूते पे काबिज़ है। इसीलिए आपने बड़े इफेक्टिवली बताया कुछ बुनियादें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया गया कि हमारा जो फितरी इल्हाक है वो पाकिस्तान के साथ ही बनता है। बुनियादों में उन्होंने बताया कि हमारा मज़हब एक है, हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, हमारा जोग्राफियाई, थोड़ा इस बारे में बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये आपकी बात जो है दुरुस्त है हर लिहाज से। आप देख लीजिए जो मेजॉरिटी थी वहाँ पे वो मुसलमानों की थी। आप अगर देखेंगे जो जिग्राफी तौर पे जो दरियाओं का रुख है वो पाकिस्तान की तरफ रास्ते जो सारे हैं वो पाकिस्तान की तरफ थे, तो और पाकिस्तान की तरफ है। इसीलिए जो कश्मीरी जब वहाँ पे दो कौमी नज़रिया पेश किया गया है, कश्मीरियों ने पाकिस्तान से पहले बनने से पहले ही अपने आप को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया है। यानी अगर हम देखेंगे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीरियों का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी ये जो बुनियाद थी, यानी कलमे के ऊपर, उसी बुनियाद की वजह से जो कश्मीरी हैं वो अपने आप को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता करना चाहते थे और वाबस्ता करना चाहते हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान के साथ हमारी मिलती है। तो आप इसीलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी कौमी दिन हैं वो कश्मीरी वहाँ पे मनाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा जिस जमात के साथ मेरा ताल्लुक़ है, मुस्लिम लीग, जिसके और तो और रोज़े भी पाकिस्तान के साथ रखते हैं और ईद भी पाकिस्तान के साथ करते हैं। यानी हम बाकायदा तौर पे 19 जुलाई को, यानी ये मुस्लिम लीग का वहाँ पे एजाज़ है जिसमें मरहूम सैयद अली शाह गिलानी साहब भी सदारत फरमाते थे, आते थे। यानी जिसके चेयरमैन हमारे मुस्लिम लीग के मसरत आलम भट्ट साहब है, जो कि चेयरमैन इस वक्त कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के भी है। यानी 19 जुलाई को यानी हम वहाँ पे इसके हवाले से जो इजलास है, सेमिनार्स है, वो करते रहते थे, याद ताज़ा करते। इसलिए ये जो पाकिस्तान और कश्मीरियों का ताल्लुक़ है वो हम जो समझते हैं ये लाजमी असल में ये है वो अटूट अंग ताल्लुक़ जो तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, मैं इसमें शामिल करूँगा रिटायर्ड इजाज़ मलिक साहब को। ये फरमाइएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो इस करारदाद की बुनियाद के ऊपर फिर जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद आई और उसके बाद से मामलात आगे चले, यानी करारदाद 47, 51, 80, 96, 98, 122, 126, अभी कितनी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो एक अनफिनिश्ड एजेंडा था, अनफिनिश्ड फार्मूला था, उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से, जिन्होंने इस बात का कश्मीरियों से वादा कर रखा है। जिसे आपने अपने इंट्रो में इसका पूरा एक तारीखी पस मंज़र का अहाता किया है। मेरी ज़ाती राय में जो भी तकसीम का फूला था वो मनोअन वो हर लिहाज से वो कश्मीर पर एप्लीकेबल था। अब असल जो बात है वो ये है कि दोनों जो कायदीन थे, हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हुए नेहरू और मुसलमानों की मेजॉरिटी की तर्जुमानी करते हुए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, वो उन दोनों को कश्मीर की अहमियत का अंदाज़ा था, क्योंकि उसमें बाकी तमाम चीज़ों के अलावा जो पानी के जो दरियाओं के जो रिसोर्सेज थे और आने वाले वक्तों में जो उसका इम्पैक्ट था इस पूरे इलाके की जो बास्केट थी, फूड बास्केट के ऊपर, और जो पोटेंशियल फूड और वाटर सिक्योरिटी के जो मसाइल होने थे वो उन विजनरी लीडर्स को पता था। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ जिसको हम भूल जाते हैं, हम भारत को तो जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि उस वक्त जो सल्तनत बरतानिया थी, ये उनकी बदनीयती और उनकी मिली भगत थी नेहरू के साथ, जिसने मसला कश्मीर की बुनियाद रखी। लॉर्ड माउंटबेटन की बात कर रहे हैं आप? जी, नेहरू के साथ प्राइवेटली कश्मीर का प्लान गुरदासपुर, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा था, वो शेयर किया गया और फिर उसको नेहरू की इंसिस्टेंस पे चेंज किया गया और उसके बाद इसको अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाया गया
اس وقت دنیا جس طرح ایوالو ہو رہی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، امریکہ بھی اتنی بڑی گلوبل پاور نہیں بنا ہوا تھا، برطانیہ کا ایک کلاؤڈ تھا. انہوں نے یو این کی سیکیورٹی کی قراردادوں سے بھارت کو ایک ٹیمپرری ریلیف دیا اور اس معاملے کو سرد خانے میں ڈال دیا. اور اس کے بعد جب کولڈ وار ایرا میں امریکہ کا عروج آنا شروع ہوا تو انہوں نے بھی اپنے معاشی مفادات اور اس ریجن میں اپنے جو ان کے اسٹریٹجک مفادات تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے انصاف کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے وہ فارمولا اپلائی نہیں کیا جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہونا چاہیے تھا. جی وہ انہوں نے بھارت کا ساتھ دیا ہمیشہ. تو اس لیے ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے جہاں ہم 1947 میں یا 48 میں کھڑے تھے. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں گل عائشہ بھٹی صاحبہ آپ کو اس میں شامل یہ فرمائیے گا کہ جو الحاق پاکستان کی قرارداد ہے اس کی اہمیت خود پاکستان کے لیے کتنی ہے؟ کشمیریوں کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن خود پاکستان کے لیے کتنی ہے کہ پاکستان نے پھر اس کی بنیاد کے اوپر جب بھی موقع ملا ہندوستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا اور کشمیریوں کی ترجمانی کی. اس میں ایک جو چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جناح جو ہے ان کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ جہاں جہاں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کی ہے ہوئی ہے دنیا میں، ہمیشہ انہوں نے اس کو ایڈوکیٹ کیا ہے. اور کشمیر میں بھی جو سب سے بڑا ہمارا امپورٹنٹ میٹر بنتا ہے اکارڈنگ ٹو جناح کہ ایک مسلم بردرہڈ کا ایلیمنٹ اور ایک رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، یہ دو میجر ایلیمنٹ ہیں جو ہمیں کبھی بھی کشمیری سے دور نہیں رکھ سکتے ہیں. اور یہ جو قرارداد تھی آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں آپ کو ایک شیئر لو نظر آتا ہے کشمیریز کا فار دا پاکستان ایون بیفور اٹس کریشن. اور جو الحاق کے جو اس کے مین جو انگریڈینٹس کہہ لیں یا ایلیمنٹس جو تھے وہ ریلیجن، کلچرل. آپ نے بہت ایک اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ پاکستان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کاف کشمیر کا نہ ہو. تو بالکل ایسا ہی ہے، اس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور ہماری شیئرڈ لیگیسی ہے، اینسیسٹری سیم ہے. اور دیکھیں آپ جب کشمیر کی طرف آپ دیکھتے ہیں جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری وہاں سے مائگریشن کا ایلیمنٹ وہ پاکستان کے انہی علاقوں کی طرف رہا ہے. تو انٹر میرجز کا بہت اسٹرانگ بانڈ ہے. اور اگر آپ اس کا جغرافیکل کانٹیگوٹی کو دیکھتے ہیں تو کنیکشن بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ دریا تو وہاں سے آ رہے ہیں لیکن جو نیچرل راستے ہیں کشمیری کے لیے جو کشمیر کے لیے کھلتے ہیں وہ پاکستان ہی کی طرف سے وہ سارے راستے جاتے ہیں. ایک راستہ انڈیا نے مینیپولیٹ کیا اور بیسیکلی وہ پٹھان کوٹ کا راستہ تھا جس کو بنایا گیا. جی بالکل، اور وہ بھی ایک شیئر وائلیشن ہے انٹرنیشنل رائٹس کی. اور یونائٹڈ نیشنز کے بعد میں اس کے اوپر کنڈمنیشن بہت آئی ہے. پھر آپ انڈین پارٹیشن ایکٹ کے اکارڈنگلی بھی دیکھیں تو 77% مسلمان وہاں رہ رہے تھے اور وہ ان کا رائٹ تھا، ان کو کشمیر کو ایک کمپلیٹ رائٹ سیلف آف ڈٹرمنیشن دیا گیا کہ آپ پاکستان کا پارٹ بن سکتے ہیں، اس کو بھی وائلیٹ کیا گیا. اب پاکستان کے لیے بات کتنی امپورٹنٹ ہے اس پہ تو ہم بات کر چکے ہیں، لیکن ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پیس رہے اور ساؤتھ ایشیا سے کیونکہ انٹرنیشنلی ہم کنیکٹڈ ہیں، گلوبلائزیشن کا ایرا ہے تو دنیا میں بھی پیس اینڈ اسٹیبلٹی رہے، تو اس کے لیے کشمیر میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. تو اگر آپ اس کو جغرافیکل انڈرسٹینڈنگ سے بھی دیکھتے ہیں تو بھی یہ میٹر بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر بھی اب پالیٹکس سے ہٹ کے ایک ہیومینیٹیرین کاز بھی بن گئی ہے کیونکہ جس قسم کی ایک آرگنائز جینوسائڈ ہو رہا ہے اور ایک بہت آرگنائز قسم کی ملیٹنسی وہاں چل رہی ہے، جس طرح انڈین فورسز پیراملٹری فورسز وہاں ایلیگلی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آکوپائڈ کیا ہوا ہے ہر ان کی روزمرہ کی ان کے سارے معاملات کو. تو یہ ایک شیئر وائلیشن ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی. کنڈیم تو کرتی ہے انٹرنیشنل کمیٹی لیکن وہ سیویرٹی کو نہیں دیکھتی. اور آپ دیکھیں ہمیشہ ہم اس بات ایمفسس دیتے ہیں کہ یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے یہ ریجن، یہاں پہ نیوکلیر پاورز بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کے لیے کشمیر انٹرنیشنل پاورز کو کشمیر کے مسئلے کو آن دا بیسس آف کشمیریز انٹرسٹ وہ کیا چاہتے ہیں اس بیسس کے اوپر اس مسئلے کو سولوشن بہت ضروری ہے. اور وہ ہمیشہ سے ایون بیفور دا فارمیشن آف پاکستان وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا کنیکشن، ہماری لیگیسی، ہماری اینسیسٹری ساری کی ساری کلچرل ریلیجس ایسوسیشن جو ہے ہماری وہ پاکستان سے پاکستانیوں سے جڑی ہوئی ہے اور ہم نے ان کے ساتھ رہنا، تو اس کو ریسپیکٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں شیخ صاحب دوسرے موضوع پہ جانے سے یہ بتائیے گا کیا کشمیریوں کو اس سے کم پر کسی بھی چیز کے اوپر قبول ہوگا؟ کچھ سمجھوتا کریں گے کشمیری اگر اس سے کم کچھ آفر کیا جائے؟ یعنی کہ آرٹیکل 370 بھی واپس لے لیا جائے، 335A بھی واپس دے دیا جائے، ان کی جو سو کالڈ کٹ پتلی پارلیمنٹ ہے
اسمبلی ہے اس کو بھی واپس دے دیا جائے, یوٹی کا جو سٹیٹس ہے اسے بھی ختم کر دیا جائے, کیا کشمیری اس سے پیچھے ہٹیں گے؟ دیکھیں اگر کشمیری پیچھے ہٹے ہوتے تو 47 سے لے کے آج 2024 اگر ہم شہداء کی تعداد لیں گے, یعنی 2.5 لاکھ جو آپ نے کہا ہے محتاط انداز کے مطابق, ورنہ جی وہ تو شہداء جموں ہیں, اگر اوورال دیکھا جائے تو یہ 4 سے 5 لاکھ کی تعداد بنتی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں, 89 کے بعد جو 1 لاکھ سے زیادہ ہے. پھر آپ دیکھیں مولسٹیشن کیا ہوئی ہے, پھر آپ دیکھیں جو حراستی قتل ہے, یعنی باقی چیزیں ہیں. یعنی یہ جو قربانیاں دی گئی ہے یہ کیوں دی گئی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کشمیر پہ جو قبضہ ہے وہ ناجائز ہے, یعنی امپلیمنٹیشن آف UN ریزولوشن. تو اس لیے یہ ہندوستان کو بغور علم ہے اور وہ بغور اچھی طرح جانتے ہیں کہ کشمیری کبھی اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے. یعنی آپ دیکھ لیجئے کوئی موٹیویشن کا, کوئی پرسویشن کا وہ کون سا چیز ہے جو انہوں نے وہاں پہ نہیں کیا. پھر اب انہوں نے کیا کیا, جب انہوں نے دیکھا کشمیری پیچھے نہیں ہٹتے ہیں تو اب انہوں نے جو فورس جو ہے اس کو استعمال کیا, یعنی طاقت کے بل بوتے پہ. اگر ہم دیکھیں گے اس وقت جو ہے مقبوضہ کشمیر میں بڑھایا بھی ہے اس کو, اور بڑھایا بھی ہے, یعنی 10 لاکھ کی فوج اس وقت موجود ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے بلیک لاز کے حوالے سے. اب اس کے بعد جو آپ نے بات کی ہے 5 اگست 2019 کا جو انہیں اقدام اٹھایا ہے, یعنی اب ہمارا جو کلچر ہے وہ بھی خطرے میں ہے, اور اب جو ہمارا ہے فیتھ وہ بھی خطرے میں, یعنی فیتھ بھی اب خطرے میں ہے. اس حوالے سے منظم طریقے سے بھارت نے وہاں پہ اقدامات نہیں, کشمیری سے کم کسی چیز پہ قبول نہیں کریں گے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ, ہندوستان کا یہ جو ظلم اور جبر ہے, لیکن کشمیری اپنے اصولی موقف سے کبھی نہیں ہٹیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے, اور شہداء کا جو ادھورا مشن ہے اس کو پائی تکمیل تک پہنچائیں گے. دوسرے موضوع کی جانب مجھے بڑھنا ہے, دوسرے موضوع بات کریں گے. انڈین جو BJP ہے اس کے ایک ممبر ہیں رامیش جگاج ناگی. یہ جو شخص ہے یہ اس کا تعلق ہے ان کی دلت کاسٹ سے انڈیا کے اندر, اور یہ BJP کا ممبر ہوتے ہوئے اس نے جو تنقید کی ہے مودی کے اوپر وہ بڑی دیکھنے والی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جی مودی جو ہے وہ اس وقت ریپرزنٹیٹیو بنا ہوا ہے اپر کاسٹ کے ہندوؤں کا. کیبنٹ میں کسی بھی دلت کو جگہ نہیں دی جاتی, کسی شیڈیول ٹرائب کے تعلق رکھنے والے کو جگہ نہیں دی جاتی, شیڈیول کاسٹ سے تعلق رکھنے والے کو جگہ نہیں دی جاتی. اور کہتا ہے کہ جب میں نے BJP جوائن کی تو اس وقت سے ہی مجھے وارن کیا گیا تھا کہ اس جماعت میں مت جانا, یہ اپر کاسٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جماعت ہے, اسے لوور کاسٹ سے تعلق رکھنے والے ہندوؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اس کی BJP کا ایک سٹن MLA ہے, اس کی یہ تنقید سامنے آ رہی ہے. تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو پاپولیشن کمپوزیشن ہے انڈیا کے اندر وہ کیا ہے. یعنی شیڈیول کاسٹ جو ہیں وہ 201 ملین اور ان کا پرسنٹیج بنتا ہے 16.6%. اسی طریقے سے شیڈیول ٹرائب جو ہیں وہ 104 ملین اور پرسنٹیج بنتا ہے 8.6%. اور جو OBC جسے کہتے ہیں ادر بیکورڈ کاسٹ, جس سے مودی کا بھی تعلق ہے, یعنی مودی خود اپر کلاس سے نہیں ہے, وہ OBC سے تعلق رکھتا ہے, اور اس کی جو تعداد بنتی ہے وہ ہے 52.4% اور 522 ملین. ٹوٹل ملا کے جو انڈین پاپولیشن ہے اراؤنڈ 1.4 بلین کے قریب, اس کی جو ٹوٹل پاپولیشن میں سے پرسنٹیج جو ہے 76.6%, یہ بنتی ہے کس کی, یہ ہے وہ ان بیکورڈ کاسٹ کی, شیڈیول کاسٹ کی, یا ان شیڈیول ٹرائب کی جنہیں نچلی ذات کا ہندو کہا جاتا ہے. اب ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے انڈیا کے اندر, یہ خود BJP کے ایک MLA کی زبانی آپ نے سن لیا کہ وہ یہ کیا کہتا ہے. اس پر میں شامل کروں گا AVM صاحب. ہاؤ ڈو یو سی, کوئی بھی ملک اس طرح سسٹین کر سکتا ہے جہاں پہ جو میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے اس کی نمائندگی نہ ہو اور اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو؟ جب بھی اتنی ڈائیورسٹی ہوتی ہے کسی ملک میں آبادی کے اعتبار سے, جو کلچرل یا جغرافیائی اعتبار سے, تو وہاں پہ جو چیز ان کو اکٹھا رکھتی ہے وہ ایکول سوشو اکنامک رائٹس اور پریولیج اور اپرچونٹیز ہیں. آپ امریکہ کی مثال لیجئے, امریکہ میں جو چیز ایک اتنی بڑی ریاست ہے متحدہ امریکہ کو جو متحد رکھتی ہے وہ ایکول اپرچونٹیز ہیں سب لوگوں کے لیے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی بزنس میں اپنے لیے لائیولیہوڈ کی, تعلیم کی, میڈیکل کی, وہ ساری سہولتیں یا سیاسی نظام کا حصہ بننے کی اپرچونٹیز ان کو میسر ہوتی ہیں.
اب بھارت میں چونکہ یہ اسینشلی جو مہابھارت کا کانسیپٹ ہے یا ہندواتا کا جو فلاسفی ہے یہ کاسٹ سسٹم پہ ہے، اور کاسٹ سسٹم جو ہے اس میں جو ایک براہمن کلاس ہے یا اپر رولنگ ایلیٹ ہے اسی کو ہمیشہ فوقیت دی جاتی ہے، اور باقی سب کو ان کے سب سروینٹ رکھنا جو ہے وہ ہمیشہ سے ان کی جو بھی ریاست جب بھی بنی. آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کی اگر پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کو یا تو لوگوں کو انصاف اور ایک اچھی لیونگ ملی ہے مسلمانوں کے ادوار میں، یا پھر ان کو ایون برطانوی راج میں جو ہے اس میں بھی ان لوگوں کو جو وہاں قانون بنائے گئے، یہ جو شیڈول کاسٹ کا قانون یا مختلف مذاہب کو اپنے جو لاز تھے ان کو پریکٹس کرنے کا قانون، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہندوؤں نے نہیں دی یا براہمن یا کسی راجا نے یا راجپوت نے نہیں دی ان کو، یہ غیر ملکیوں نے دی جنہوں نے اس برصغیر کو انویڈ کیا تھا. تو ان کے تو ڈی این اے میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ باقی جو کلاسیں ہیں کھتری ہوں ویش ہوں یا ان کے اپنے جو لوور ذات کے جو لوگ ہیں وہ تو ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں کرتے تو ان کو راجنیتی میں کیسے شامل کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ جس پارٹی کے اندر خود سے جمہوریت نہیں ہے، جس طرح سے اس شخص نے بتایا جس کا رامیش جو ہے جو خود دلت کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، کس طرح سے اسے اگنور کیا گیا اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس کا تعلق دلت کمیونٹی سے تھا. جس ملک کے اندر 83 کروڑ نچلی ذات کے لوگ رہتے ہوں اور انہیں اس طرح سے سائیڈ لائن کیا جائے، پھر اس کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے؟ یہ جو بی جے پی کا جو ایک سلوگن ہے نا کہ انڈیا از فار دا ہندوز اونلی، مجھے تو لگتا ہے ان کو یہی چینج کر کے انڈیا از فار دا فرسٹ کلاس ہندوز اونلی کرنا چاہیے. بیکاز آپ دیکھیں کہ آلریڈی ہی یہاں پر جو کاسٹ بیسڈ وائلنس ہے وہ بھی بہت آپ کو نظر آئے گا، مارجنلائزیشن نظر آئے گی. ریلیجن کی بیسس کے اوپر تو ہے ہی مارجنلائزیشن، یہ اپنے ہندو اس میں بھی کاسٹ بیس کے اوپر ان کی مارجنلائزیشن موجود ہے، انڈر ریپرزینٹیڈ ہیں یہ لیجسلیٹو باڈیز کے اندر بھی. ابھی جو مودی سرکار نے جب بھی حکومت بنائی ہے اس کے اندر بھی ان کو ریپرزنٹیشن نہیں ہے، نہ تو لیجسلیٹو باڈی کے اندر نہ ہی ان کے پاس کاؤنسل آف منسٹرز میں ان کے پاس ریپرزنٹیشن ہے جو لوئر کاسٹ ہے ان کی. اچھا، اس میں اگر آپ تھوڑا سا ہم ان کے بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھتے ہیں بی جے پی کی، تو یہ جو سواکر کا آپ کو پتا ہوگا جو ان کے آئیڈیالوجیکل فادر ہیں، انہوں نے جو 1923 میں جو بک لکھی تھی دا ایسینشلز آف ہندوتوا، اس میں انہوں نے نان ہندوز کے ساتھ جو یہ لوئر کاسٹ تھی ان کو بھی کریٹیسائز کیا تھا کہ دے آر دا ریزن فار آور ڈکلائن. اور اسی طرح جو گوارکر ہے ان کی جو اگین ان کا ایک جو ہاسٹائل ایلیمنٹس کی بات کرتے تھے تو وہ ہاسٹائل ایلیمنٹس کو وہ مسلمس کرسچنس کے ساتھ ساتھ وہ ان لوئر کاسٹ ہندوز کو بھی وکٹمائز کرتے تھے. تو دس از ویری مچ دیئر ان دیئر آئیڈیالوجیکل پننگ ایز ویل. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ وہاں موجود نہیں ہے، ہاں، لیکن اب یہ آہستہ آہستہ آپ کو زیادہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ ان کی اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ کمپلیٹلی انڈرمائن کرتا ہے ڈیموکریٹک پرنسپلس کو بھی، ڈیموکریٹک نارمس کو بھی، کیونکہ آپ ایک اسمال ایلیٹ گروپ جو ہے اس کو اس کی ایلیٹ کلاس کی بیسس کے اوپر آپ اس کو ہر طرح کی سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو میجورٹی آف دا کلاس ہے وہ ان کے پاس اکنامک چیلنجز بھی ہیں، ان کے پاس ڈسکریمنیٹری پریکٹس ہیں سوشل بیسس کے اوپر بھی، سوسائٹل بیسس پہ بھی، پولیٹیکلی بھی. پھر آپ دیکھیں کہ ہائی ریٹ آف جو پاورٹی ہے وہ سب سے زیادہ یہی لوگ فیس کر رہے ہیں، ان امپلائمنٹ یہی لوگ فیس کر رہے ہیں، اور ڈسکریمنیٹری پریکٹس یہی لوگ فیس کر رہے ہیں. That's why they are called backward. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. مجھے بالکل لاسٹ مومنٹ کے اوپر فرمائیے گا کہ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ جمہوریت اس طرح کی ہوتی ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے ہماری؟ دیکھیں، ہندوستان کی یہ جو سو کالرڈ جمہوریت اور سو کالرڈ سیکولرزم ہے یہ تو اب آہستہ آہستہ آشکار ہوا ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ ہندوستان کے دو چہرے، ایک اندرون اور ایک بیرون. اور آپ نے یہ جو دلتس کی بات کی اور اس کا آپ نے بتایا ہے کہ ان کا فگرز بھی کیا ہے، یعنی شیڈول کاسٹ بھی آپ نے بتایا، ٹرائبل کاسٹ بھی بتایا ہے، یعنی یہ 25% بنتے ہیں. پھر آپ نے جو ادرز دکھائے وہ 75% بنتے ہیں، یعنی 75 پہ جو 77.6% بنتے ہیں، اتنا بنتا ہے. اور اس میں جو ادر آپ دیکھیں جو مسلمان وغیرہ، یعنی یہ جو برہمن ہے چند % ہے، یہ اوور آل رول کرتے ہیں ہندوستان پہ. یعنی اگر آپ دوسرے الفاظ میں کہیں گے کہ جو بھارت جو ہے وہ برہمن سٹیٹ ہے، غلط نہیں ہوگا. جو آپ نے رمیش کی بات کی ہے، یعنی جب اس کو لوگوں نے وارن کیا ہے اس نے اس وقت نہیں مانا کیونکہ اس کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن یہ جب اندر گیا
اور انہوں نے بی جے پی کا اصل چہرہ دیکھا. ممبر یہ پارلیمنٹ کس کا ہے؟ یہ بی جے پی کا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے تو اسی حوالے سے یہ جو جمہوریت نہیں ہے. یہ نہیں، بالکل جمہوریت نہیں ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. شکریہ ادا کرنا ہے مجھے اپنے تمام معزز پینلسٹ کا. آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا. کشمیر میگزین کے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.